خوش طرح باشد مسلمانش کنی، بہتر کام یہ ہے کہ تو اپنے شیطان کو بھی مسلمان کر لے۔ میں سوچ رہا تھا یہ خود مسلمان نہیں پورا ہوا تو اس کو مسلمان کیسے کرے گا؟ کشتائے شمشیر قرآنش کنی، قرآن سب سے بڑی تلوار ہے جو ہر گمراہی کی کاٹ ہے، جو شیطان کی بھی کاٹ ہے۔ ہم نے مشورے ارد گرد سے لینے شروع کر دیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے تو ہدایت کے لیے قرآن مجید عطا فرمایا تھا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ غلط کیا ہے وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، صحیح کیا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ہدی للناس بھی رہنمائی بھی لوگوں کی کرتا ہے۔ اب الناس کا لفظ صرف مسلمان نہیں ہے، یا ایھا الناس کے الفاظ جہاں پر آ جائیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جتنے انسان ہیں وہ سارے یا ایھا الناس کے اندر آتے ہیں۔ اللہ نے ہدی للناس کا ذکر کیا، پھر فرمایا ھذا بصائر للناس، کہ اس کے اندر بصیرت افروز باتیں ہیں لوگوں کے لیے، اور رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہدایت ہمیں ملی اس کا ایک کھلا دشمن بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اس کھلے دشمن نے کیا کیا؟ آپ کے سامنے دنیا کو مزین کر کے رکھ دیا۔ جو ہی دین کی طرف راغب ہونے کی بات ہوتی ہے، جو ہی صراط مستقیم پر پابند رہنے کی بات ہوتی ہے، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کی بات ہوتی ہے، تو وہ آ جاتا ہے درمیان میں، وہ وسوسہ کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ اس کے دونوں معنی لینے صحیح ہیں۔ حقیقی معنی لیں کہ شیطان واقعی انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا مجازی معنی لیں تو یہ اپنے وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں، اور دل پورے جسم کا بادشاہ ہے، اور دل کو یہ کنٹرول کرتا ہے اپنے وسوسوں سے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ پورے خون اور انسان کے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کے ساتھ شیطان اس طرح چمٹا ہوا ہے تو پھر اس کا علاج کیسے کریں گے؟ کسی کو پتہ چل جائے کہ کینسر ہے تو کیا چپ کر کے گھر بیٹھ جاتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ علاج۔ آپ نے کیا علاج کیا اس کا؟ کوئی علاج کی صورت اپنائی؟ کسی سے پوچھا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ آپ کے پاس علاج بھی کوئی نہیں، آپ علاج کرتے بھی نہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے نہیں پکڑا، ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ علامہ اقبال الرحمہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کشتن ابلیس کارے مشکل است، شیطان کو مارنا یہ مشکل کام ہے، زاں کہ او گم اندر آما کے دل است۔ کیوں مشکل کام ہے؟ کیونکہ یہ انسان کے دل کی گہرائیوں میں جاتا ہے، اس کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ خوش تر آ باشد مسلمانش کنی، بہتر کام یہ ہے کہ تو اس کو بھی مسلمان کر لے۔ میں سوچ رہا تھا یہ خود مسلمان نہیں پورا ہوا تو اس کو مسلمان کیسے کرے گا؟ خوش طرح باشد مسلمانش کنی، بہتر کام یہ ہے کہ تو اپنے شیطان کو بھی مسلمان کر لے۔ کشتائے شمشیر قرآنش کنی۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ نہ کہنا کہ میرے پاس کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، اور میرے پاس اس کو مسلمان کرنے کا کوئی علاج نہیں ہے، یا اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشتائے شمشیر قرآنش کنی، جو اللہ کریم نے تجھے قرآن عطا فرمایا ہے نا، یہ قرآن سب سے بڑی تلوار ہے جو ہر گمراہی کی کاٹ ہے، جو شیطان کی بھی کاٹ ہے، یہ اس کا کلا کما بھی کر سکتی ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ تم نے قرآن کی طرف رجوع نہیں کیا۔ ہم نے کس کی طرف کیا؟ ہم نے جیب بھرو جو تحریک ہے ہماری پیروں کی اس کی طرف، پیٹ بھرو مولویوں کی طرف، نفسانی خواہشات ان کے ہتھ کنڈوں میں آنے والے ان مذہبی سکالرز کی طرف کہ جو نہ شکلاً حضور کی سنت کے مطابق نہ عقلاً حضور کی سنت کے مطابق۔ تو حضرات گرامی قدر، قرآن مجید میں اللہ کریم نے ہمارے لیے مکمل رہنمائی عطا فرمائی ہے۔